سوال یہ ہے کہ یہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال سوچنا چاہیے. تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ عبادت صرف اس امت کو کوئی ناراض ہو کر نہیں دی، بلکہ یہ ایک عبادت کی کنٹینیوشن ہے. پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی یہ دی گئی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ ہے وہ مضمون جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان متقی انسان کیسے کہتے ہیں. میں نے ایک مثال پہلے بھی دی کہ ایک نوجوان ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، ٹین ایجر ہے، لیکن وہ نابینا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے آج تک کسی نامحرم لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، میں بڑا متقی ہوں. تو سننے والے کیا کہیں گے، بھائی آپ متقی نہیں ہو، آپ دیکھنا چاہو بھی تو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ہاں ایک بالکل نارمل نوجوان جس کی آنکھیں درست ہوں، جذبات ہوں، اور وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لے، تو وہ اگر کہے کہ میں متقی ہوں تو بات سمجھ میں آتی. یعنی ہر چیز گناہ کا موقع ہے، اور آپ پھر گناہ نہ کریں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسرسائز روزے کے ذریعے کروائی. وہ کیسے؟ آپ نے روزہ رکھا، سحری بند ہو گئی، آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، اور اب جو ہے آپ کے گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، مشروبات، پھل، ہر چیز موجود ہے. کوئی چیز آپ سے چھینی نہیں گئی ہے، سارا کچھ آپ کے پاس. اس کے باوجود اچھا دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. بعض کا لوگ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا، یا کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جاتے ہیں کہ پاس دیکھنے والا کوئی نہیں، کچن میں کوئی نہیں، بندہ چلا جاتا ہے اندر کچن میں. اب بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب کیوں نہیں کھاتے؟ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی خوف کی وجہ سے، یا اللہ کے ساتھ ایک سمجھے بانڈ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے کہ اللہ میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھا ہے میں نے، اس کی جو پاسداری یہ کرتا ہے نا، یہی تقویٰ ہے. اس کی ایکسرسائز اللہ نے 30 دن کروائی تاکہ باقی 11 مہینہ بھی یہی ایکسرسائز کرو، کہ بھی تم نے حلال میرے لیے کھانا بھی چھوڑ دیا، میری وجہ سے حلال پینا بھی چھوڑ دیا، میری وجہ سے حلال بیوی کے پاس بھی تم نہیں گئے، تو اب میری ہی وجہ سے تم حرام کھانا، حرام پینا اور حرام تعلقات کیوں نہیں چھوڑ سکتے. یہ لعلکم تتقون، روزہ رکھوا کر اللہ نے یہ مشق کروائی ہے. یہ ہے وہ انسائیڈ میسج جو ہمیں لینا چاہیے. روزے کی جو اصل صرف بھوک پیاس منہ بند کرنا یہ مقصود نہیں. حدیث میں آ گیا کہ بعض لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ ان کو سوائے سارا دن بھوکا رہنے کے، سوائے سارا دن پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں، ثواب اب کچھ نہیں ملتا، روزہ ہوا ہی نہیں ان کا. کیوں؟ منہ سے کہتے ہم نے نہ کچھ کھانا نہ پینا، مگر آنکھیں غلط دیکھ رہی، کان غلط سن رہے ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، باقی سب گناہ وہ کر رہے ہیں. روزہ تو تھا ہی تقویٰ کی ایکسرسائز، تو کھانا پینا تو ظاہر کی چیزیں تھیں. اصل تو یہ تھا کہ حلال چھوڑ دیا، حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام تو پہلے چھوڑنا، حرام تو ویسے بھی حرام ہے نا، وہ تو نہ رمضان میں جائز ہے نہ غیر رمضان میں جائز ہے. تو رمضان میں حلال چھڑوا کر ایکسرسائز کروائی تاکہ تم سارا سال حرام بھی چھوڑ دو. تو یہ ہے رمضان مبارک میں روزہ رکھوانے کی اصل وجہ. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تاکہ ہم تقویٰ کو اختیار کریں.